رہے نے کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہوں کے گھر 15 سال یا 20 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی. ہیلو جی جی سن رہے ہیں بات آپ کی. انہوں کے گھر اولاد نہیں ہو رہی. اگر وہ کسی مزار سے یا کسی جگہ سے جا کے کوئی منت مانگتے ہیں دعا انہوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر وہ اس مزار سے جا کے یا پھول یا کوئی چیز چڑھاتے ہیں یہ گناہ تو نہیں؟ ادھر مولانا صاحب نے پوچھا. میرے بھائی سخاوت علی یہ لوگ جن کے عقیدے اور ایمان ہے نا خراب یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ دعا اولاد نہیں ہو رہی تھی فلاں مزار پر گئے. اس طرح ہندو اور کافر لوگ کہتے ہیں ہم فلاں مندر میں گئے فلاں بت کے پاس گئے. کام تو ان کے بھی ہوتے کام نہ ہوتے تو وہ لوگ کیوں ان کو پوچھتے. اللہ نے جب قرآن مجید میں کہہ دیا نہ کوئی دربار دیتا نہ بت دیتا انا لنوفہم نصیبہم غیر منقوص. جس کا جو حصہ میں نے لکھ لیا وہ پورا دیتا ہوں دنیا میں خواہ وہ مومن ہو یا کافر مجھے مانے یا بتوں کو مانے جو اس کے نصیب میں ملے گا. اگر نہیں قسمت میں اللہ کو ماننے والے کو بھی اللہ آزمائش کے لیے خالی رکھے گا تو دیتا کوئی نہیں نہ کہیں سے کچھ ملتا. بہت سے ایسے بھی ہیں بھائی سخاوت علی جو ساری جگہ گئے جھک مارا میرے سامنے اور آخر میں کہتے ہم نے دیکھ لیا جی دربار کسی کے پاس کچھ نہیں جو اللہ کرے گا وہی آ گئے اس بات. مولانا صاحب نہیں یہ بات سن لینا میں نے پہلے یہ مثال دی تھی کہ میرے پاس ایک کتیا نے 6 بچے کس دربار میں گئی تھی کس سے تعویذ کرایا تھا اللہ نے اس کو دیے اور وہ 6 یا مر گئے کچھ پہلے مر گئے کچھ بڑے ہو کر مر گئے کوئی نہیں رہا. تو سارا کام اللہ کا آدمی اللہ پر توکل کرے اس سے دعا کرے. تو جو گیا تھا اور اس نے یہ غلط کام کیا شرک کا اب اس کو وہاں پھول پھال نہیں چڑھانے چاہیے. توبہ کرے معافی مانگے اللہ سے کہ کیوں اللہ کو چھوڑ کر وہ گیا تھا وہاں. مولانا صاحب جو دیکھیں نا وہ بھی تو اللہ کے نیک بندے ہی ہیں نا. نہیں یہی بت کہتے تھے ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ. قرآن میں سورہ یاسین میں دیکھیں یونس میں دیکھیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے دربار میں جن کی یہ مورتیاں ہیں فوٹو ہیں وہ بڑے اللہ کے بزرگ ہیں. ہم ان کی جب سیوا کرتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ اللہ کے دربار میں بس وسیلہ ہے ہمارا. یہی تو کفر وہ بکتے تھے. کوئی ایسا اللہ نے نہیں سیکٹریٹ بنایا کہ یہاں درخواست دو وہاں جائے گی. سیدھا اللہ سنتا. قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں اٹھا کر آدم علیہ السلام سے دعائیں کسی نے کسی کا کوئی وسیلہ نہیں. اتنے انبیاء گزرے تھے. ابراہیم علیہ السلام کسی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرو سب اے رب اے ہمارے اللہ اللہم ربنا. یقین نہ خراب کریں اللہ کو مانے. نیک بندے بندے ہیں آپ بھی بندے ہیں. انہوں نے اگر زیادہ نیکی کی انہوں نے انعام دیا آپ بھی کوشش کریں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بچے نے محنت کی وظیفہ مل گیا اب دوسرے بچے کہ ہم نے محنت نہیں کرنی اس نے وظیفہ لیا اس سے کچھ مانگ لی بھائی وہ کیا دے گا. کوشش کرو تم بھی وظیفہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. نیکوں کا صرف یہ ہے کہ آدمی ان کو دیکھ کر ان کی پیروی کی کوشش کرے کہ انہوں نے نیک کام کیے نا ہم بھی کوشش کریں. وہ مثال ہے نمونہ ہے اللہ نہیں ہے. نہ اللہ نے ان کو دے دیا کہ جہان کے اب میں نے چھوڑ دیا میں ریٹائر ہو گیا تم چلاؤ. ایسا نہیں ہے. اللہ نے خود ہی دنیا بنائی. اللہ لہ الخلق اسی نے اپنا مولانا صاحب اگر بندہ اپنا دیکھ کے پرکھ کے کوئی اللہ کا نیک بندہ نظر آتا ہے پھر وہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ نہیں وہ نیک آدمی اگر آتا ہے نیک کا بھی اول تو سخاوت بھائی پہلے تو یہ بھی بات صرف ہمارا حسن ظن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے اللہ کو پتا کہ وہ اندر سے کیسا گندا ہے منافق ہے بے ایمان ہے. تو اگر آپ اچھا کسی کو سمجھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کریں آپ بھی اللہ کے ہاں چلائیں اس کو بھی کہیں کہ میرے ساتھ چلاؤ. یہ آپ ہر مسلمان کو کہہ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی خاص بندے نہیں. سب مسلمانوں سے مسجدوں میں آپ کہہ میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے اولاد بھی. بہت شکریہ مولانا صاحب. اللہ آپ کو تندرستی اللہ آپ کو صحت دے جناب. بہت شکریہ جناب. اللہ کے سوا اور اللہ کے رسولوں کے سوا کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں کہ نیک ہے یا نہیں. اللہ جانے وہ کیا نکلے.